إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنحون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو خیر امت کہا ہے۔ ائمہ مفسرین نے اس کے دو معنی کیے ہیں۔ پہلا معنی تو یہ کہ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے متعلق یہ بات ہے، لیکن اکثر مفسرین کہتے ہیں یہ ساری امت کے لیے ہے اگر وہ اپنے اندر 4 صفات پیدا کر لیں، پھر وہ دنیا کی ساری امتوں سے بہتر ہے۔ اگر یہ اپنے اندر یہ صفات نہیں پیدا کرتے تو پھر یہ خیر امت نہیں ہے۔ وہ 4 صفات کون سی ہیں؟ سب سے پہلی اخرجت للناس۔ ہم میں سے ہر شخص کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہم اپنی ذات کے لیے صرف نہیں آئے، بلکہ ہمیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، تم میں سے بہترین وہ انسان ہے جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ تو جو شخص لوگوں کا نقصان کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، بددیانتی کرتا ہے، خیانت کا مرتکب ہوتا ہے، وہ شخص خیر امت میں نہیں آتا۔ وہ شخص آتا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ مجھے لوگوں کی اصلاح کرنی ہے، اور اس کے 2 طریقے ہیں، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ پہلی صرف لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، دوسری صرف وہ لوگوں کو نیکی کا حکم کرتا ہے، تیسرا برائی سے روکتا ہے۔ میں اور آپ جب اپنے چہرے کو، اپنی ذات کو اس آئینے میں دیکھتے ہیں تو ہم میں سے اکثر لوگ فیل ہو جاتے ہیں۔ نہ تو لوگوں کا فائدے کے لیے کوئی سوچتا ہے، ہر بات بندہ اپنے مفاد کے لیے لگا ہوا ہے، اس کی طرف سے ساری دنیا مر جائے اس کا اپنا فائدہ ہونا چاہیے۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کی تربیت کی تھی، احد کی جنگ کے موقع پر ایک ایسا عظیم واقعہ پیش آیا کہ زخمی زخموں سے کرا رہے ہیں، ایک شخص نے پانی مانگا، پانی پلانے والا بھاگ کے اس کی طرف آیا، پانی پلانے لگا تو دوسرے کی آواز آ گئی، اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میرے بھائی کو پلاؤ، ممکن ہے اسے مجھ سے زیادہ ضرورت ہے۔ جب وہ اس کے پاس پہنچا تو تیسرے کی آواز آئی، اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، اسے پلاؤ۔ اسی طرح تیسرے سے چوتھے، چوتھے سے پانچویں،
جب وہ آخری کے پاس پہنچا تو اس کی جان نکل گئی. پھر وہ اس سے پہلے کی طرف بھاگا تو اس کی جان بھی نکل گئی. علی ھذا القیاس سب کی جان نکل گئی، لیکن اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، دوسرے کی فکر کی. یہ امت محمد الرسول اللہ کا وصف تھا. آج یہ کہاں گم ہو گیا؟ یہی سبب ہے کہ دنیا کی ذلیل ترین قومیں ہم پہ مسلط ہیں. ہم ان کے حکم کے مطابق زندگی گزارتے ہیں جبکہ اللہ نے انہیں ذلیل ترین کہا. اللہ ہمیں خیر کرنے والا بنا دے. آج بھی جو شخص لوگوں کی بھلائی، لوگوں کی خیر کے لیے کام کرتا ہے، اللہ اسے دنیا اور آخرت میں عزت اور سرخروئی عطا کرتا ہے. اللہ یہ باتیں مجھے اور آپ کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دوسرا یہ جو پروسیس ہے نا، نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا، یہ ایک ایسا ہے، اس میں سب سے پہلے کہنے والے کو خود نیکی کرنی ہوگی اور برائی سے روکنا ہوگا. اگر وہ خود نیکی نہیں کرے گا تو لوگ تانا دیں گے، خود تو کرتے نہیں اور مجھے کیا کہہ رہی ہو. اگر وہ خود برائی سے نہیں روکے گا، لوگ کہیں گے اپنی کرتوت تو دیکھ، ہمیں کہتا ہے یہ کام نہ کرو لیکن تو خود کر رہا ہے. تو یہ ایک ایسا پروسیس ہے جس سے انسان کو اپنا کردار درست کرنے کی توفیق ملتی ہے. کیونکہ جب اس نے لوگوں کو کہنا ہے تو اسے پہلے اپنے آپ درست کرنا ہوگا. اگر لوگوں کو برائی سے روکنا ہے تو خود بھی برائی سے روکنا ہوگا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. چوتھی بات وتؤمنون باللہ، اپنے رب پہ غیر متزلزل ایمان رکھنا ہے. اگر یہ چار صفات کسی بھی انسان، کسی خاندان، کسی قوم کے اندر پیدا ہو جائیں تو وہ خیر امت ہے. پھر اللہ اہل کتاب کو کہتے ہیں وَلَوْ آمَنَ أَحْدُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. یہ اہل کتاب جو ہیں یعنی یہود اور عیسائی، اگر یہ ایمان لے آتے تو یہ بھی سب سے بہتر تھا. لیکن منہم المؤمنون واکثرهم الفاسقون، کچھ تو خوش نصیب ان میں ایمان لے آئے جس طرح عبداللہ بن سلام، اور کچھ لوگ واکثرهم الفاسقون، اور اکثر فسق گناہ کی زندگی ہی بسر کرتے رہے. اللہ فرماتے ہیں لن یضرکم الا اذی، یہ کبھی تمہیں پوری طرح نابود نہیں کر سکتے الا اذی، مگر یہ ممکن ہے بعض اوقات یہ تمہیں تکلیف دے. وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اگر تم دلیر بن کے باہر نکل کے ان کے ساتھ لڑائی کرو تو یہ پیٹ پھیر کے بھاگ جائیں. 1450 سال بعد کیا ہم نے یہ کام نہیں دیکھا؟ چیچنیا پہ روس کی ساری فوج نے حملہ کر دیا تھا لیکن انہیں واپس پلٹنا پڑا. افغانستان کے اندر پہلے روس اور اس کے بعد پورے 22 ممالک نے حملہ کیا تھا، اور اگر ان کے سامنے مسلمان کھڑے ہو گئے تو سب پیٹ پھیر کے بھاگ گئے. جب تک مسلمان ان سے خوف زدہ رہیں گے، یاد رکھیں ہمارا کوئی دنیا میں حالت نہیں ہے. جب مقابلے میں کھڑے ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھیں گے کہ آج غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے، لیکن جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ کوئی نہیں بیان کرتا. دنیا کا سارا میڈیا خاموش ہے کہ وہ روزانہ اپنے 20 30 40 فوجیوں کی لاشیں اٹھاتے ہیں. وہ تو نہیتے لوگوں پہ بمباری کرتے ہیں نا، اور وہ روزانہ اتنے فوجیوں کی لاشیں اٹھاتے ہیں.
تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اگر ان کے مقابلے میں ڈٹ جاؤ گے، ان کے ساتھ قتال کرو گے تو یہ پیٹ پھیر کے بھاگ جائیں گے، ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر یہ کبھی بھی مدد نہیں کیے جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، اللہ نے ان پہ ذلت مسلط کر دی ہے، أَيْنَمَا ثُقِفُوا، یہ جہاں بھی رہیں گے، إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ، یا تو اللہ انہیں مہلت دے گا، وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ، یا لوگوں کی مدد کی وجہ سے قائم رہیں گے۔ آج اسرائیل اگر قائم ہے تو یہ امریکہ کی پشت پناہی ہے، پورا یورپ اس کے پورا ملت کفر اس کے پیچھے کھڑا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، یہ جب بھی اللہ کے حضور لوٹیں گے اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹیں گے۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، اللہ نے ان پہ مسکنت جو ہے ان پہ ڈال دی۔ کیا مطلب؟ ان کے پاس کھربوں روپیہ بھی ہونا، ان کی بھوک کبھی نہیں مٹے گی، یہ کمینے کے کمینے رہیں گے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ اللہ کی آیات کا کفر کرتے ہیں۔ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، انہوں نے انبیاء کو بغیر حق کے قتل کیا۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ انتہائی نافرمان اور حد سے بڑھنے والے لوگ ہیں۔ ہم سورۃ جمعہ میں پڑھتے ہیں اللہ یہودیوں کو پکار کے کہتا ہے یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر تم سمجھتے ہو کہ اللہ کے بڑے قریب ہو، محبوب ہو، تو موت کی تمنا کرو۔ اللہ کہتے ہیں وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، کیوں؟ انہیں پتہ ہے ہم نے آگے کیا بھیجا ہے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور اللہ جانتا ہے بہت ظالم لوگ ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، کسی کے پاس بہت پیسہ آ جانا یہ بہت بڑی بات نہیں ہے۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ اللہ سکون کی زندگی کس کو دیتا ہے۔ دنیا کا سب سے مالدار انسان وہ ایک امریکن یہودی ہے، ساری دنیا کی بربادی کا سامان کر رہا ہے، لیکن اسے خود سکون نہیں، اس کی خان کی زندگی درست نہیں، وہ اپنی ازدواجی زندگی اطمینان سے نہیں گزار سکا، طلاق میں ہے، خوف کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ تو ہم نہ پیسہ ہوگا، اطمینان کی نیند تو سوتے ہیں، ایک خاندانی زندگی تو گزارتے ہیں، بچے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، ماں باپ اپنے بچوں کو دیکھ کے جیتے ہیں۔ اے مسلمانوں یقین جانو اللہ نے تم جیسی زندگی کسی کو نہیں عطا کی۔ تو اللہ رب العزت یہ باتیں مجھے اور آپ کو سمجھنے اور ان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر